بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی رائٹر خوشونت سنگھ کا حوالہ اور اس سے ایک مقصد کی بات۔ خوشونت سنگھ 2014 میں 99 ایئرس میں اس دنیا سے چلے گئے۔ بہت طویل عمر پائی، مگر اس طویل عمر میں بہت بڑا کام کیا اور بہت سارے کام کیے۔ وہ جہاں ایک رائٹر تھے، لکھاری تھے، اس کے ساتھ ڈپلومیٹ تھے، صحافی تھے، سیاستدان تھے، لائر تھے، اور اس کے علاوہ ان کی برجستہ گفتگو اور ایک جملے پر فوراً دوسرا جملہ کہنا بہت پارلیمنٹ انڈین اور لوگوں میں بہت مشہور تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا بہت سارا مطالعہ اور ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ اب اس کے علاوہ انہوں نے کم و بیش 50 کتابیں لکھی۔ ان 50 کتابوں میں بہت سارے موضوعات ہیں، جس میں شارٹ سٹوریز ہیں، ناول ہے، کالمز ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے عنوانات۔ ان کتابوں میں جو ان کے بہت مشہور شہر آفاق کتاب جسے کہی جاتی ہے، ٹرین ٹو پاکستان، 1956 میں انہوں نے لکھی اور اس پر فلم بھی بنی۔ پھر دہلی ناول بہت بڑا مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ کمپنی وتھ وومین انہوں نے لکھی، اور اس کے ساتھ ان کی آٹو بائیوگرافی بھی بہت مشہور ہوئی۔ بہت بڑی شخصیات کے ساتھ روابط، تعلقات اور شوبز کے لوگوں کے ساتھ ان کی بہت ہی الگ سلیق تھی۔ اب اتنی بڑی شخصیت اور اتنا بڑا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ایوارڈز کو دیکھا جائے تو کم و بیش 20 سے 25 ایوارڈ ان کو ملے، جن میں پدما بھوشن بھی ہے۔ اپنی فیملی کے ساتھ بھی رہے، دوستیاں بھی نبھائی، اور اپنا مقصد اور بھرپور کام بھی کیا۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس کا حوالہ 1987 میں انہوں نے ٹائمز آف انڈیا کو ایک انٹرویو دیا، جس کے ایک ضمیمے میں دی ٹائمز آف اسپرنگ میں ان کا انٹرویو تھا۔ وہ ذرا غور فرمائیے، پھر شخصیت اور اس کے مقصد کو ہم پا لیں گے۔ سوال کیا پوچھنے والے نے، اخبار کے صحافی نے، کہ یو آر اے جرنلسٹ، ہاؤ از اٹ پاسبل یو آر jealous from television as you have mentioned in your malice column؟ صحافی نے کہا کہ آپ خود صحافی ہیں اور آپ ٹیلی ویژن سے نالاں ہیں، اور آپ نے اپنے ہی کالم میلس میں اس کا ذکر کیا تھا۔ چونکہ 80s میں ٹیلی ویژن آئی تھی، نئی 6-7 سال کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں رکھا۔ اب خوشونت سنگھ کیا جواب دیتے ہیں؟ خوشونت سنگھ نے کہا کہ جی ہاں، میں اپنے ٹی وی دیکھنے پر بہت نالاں ہوں اور میں اسے پسند نہیں کرتا۔ جب ٹیلی ویژن میرے مکان میں تھا تو میں نے ٹیلی ویژن کمپنی کو فون کر کے کہا کہ بھائی اسے لے جائے، یہ مجھے بہت ڈسٹرب کرتی ہے، کیونکہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کر سکتا۔ میں اس کا بٹن کھولتا ہوں، پھر اسی کی طرف میری توجہ مبذول ہو جاتی ہے اور اسے ہی دیکھتا رہتا ہوں۔ اس لیے ایک جملہ انہوں نے بہت خوبصورت کہا کہ آئی پریفر ریڈ اینڈ رائٹ، میں لکھنے اور پڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اب آتے ہیں اس کے مقصد کی طرف اور اس کے معنی اور مفہوم کی طرف۔ اس کی عام زبان میں اسے ترجیح کہا جاتا ہے، پریفرنس کہا جاتا ہے۔ جب آپ کی ترجیح ایک مقصد پر ہو تو دوسری کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اسے ختم کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو پانے کے لیے دوسری چیز کو دور کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر آئیں گے تو وہ چیزیں اپنے مقصد کو نہیں پا سکیں گی، نہ ہم ان چیزوں سے کوئی مقصد پا سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے ہیں وہ دوسری بہت چاہے دلچسپ کیوں نہ چیزیں ہوں، ان کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا۔ یہی وجہ تھی کہ خوشونت سنگھ نے کم و بیش 50 کتابیں، بہت سارے کالم، صحافت، وکالت، سیاست، سب میں حصہ لیا، سب کو وقت دیا اور اپنا مقصد پورا کیا، کیونکہ انہوں نے ترجیح رکھی، اپنے ترجیحات کو دوسرے ترجیحات پر قربان کر دیا۔ اس لیے آپ جو پریفر کر رہے ہیں اسی کی طرف آئیں، باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ جو آج کے دور میں ہم موبائل کا بیجا استعمال، دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جو آپ نے ترجیح اور مقصد رکھی ہے اس کی طرف آئیں، باقی چیزوں کو ہٹا دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔